بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ دن رمضان المبارک کے ہمیں دیکھنے نصیب فرمائے ہیں۔ میری دعا ہے کہ بقیہ جو ایام ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے اللہ تعالی ہماری قسمت میں فرمائے۔ روزہ جہاں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہاں یہ روزہ بڑی نازک چیز بھی ہے۔ جیسے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ بریک شیشے کا ایک گلاس ہو، ہلکی سی ٹھوکر لگے تو ٹھوکر لگنے سے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال کا حال ہے۔ یہ اعمال اگر ٹھوکر لگے، معمولی سی ٹھوکر سے بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ وہ ٹھوکر کیا ہے؟ اگر ان اعمال میں ریاکاری کا عنصر آ جائے تو اللہ ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جتنے بھی اچھے عمل کرتے ہیں، آپ ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اور اس میں ریاکاری کا عنصر آ گیا، فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، وہ انسان مشرک ہے۔ اسی طرح روزے جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ اگر اس میں انسان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اس طرح کا کہیں، اس طرح کا کہیں، تو اس کے متعلق بھی یہ ہے کہ من صام یرائی فقد اشرک، اللہ پھر ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس قدر ہو سکے کوشش کریں، آگے انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب آخری بات میں کر کے اپنے ان گزارشات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ ہو، اللہ کا ذکر اذکار بھی زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی آپ زیادہ سے زیادہ کریں۔ لیکن اس دعا کے کچھ آداب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ادب جو ہے وہ عقل حلال ہے۔ اگر عقل حلال نہ ہوا تو آپ اللہ کے سامنے روتے چلے جائیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے دعا کو قبول نہیں کرنا۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے کتاب الشہادات میں ایک روایت لائے ہیں سنن کبریٰ بہقی کے اندر، کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اب وہ آدمی کون سے ہیں؟ اگرچہ وہ بیت اللہ کے ساتھ چپٹ جائے، ملتزم کے ساتھ بھی چپٹ جائے، جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا وہ انسان ہے کہ جس کی بیوی بد چلن ہو، وہ اپنی بیوی کے برے کردار کی بنا پر نہ تو اس کے حقوق پورے کرتا ہے، نہ اسے طلاق دے کے آزاد کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں تھوڑا سا بھی اختلاف ہوا تو خامند کہہ دیتا ہے بیوی کو، بھئی ٹھیک ہے تو اس طرح ہی رہے گی، نہ میں تجھے چھوڑوں گا، نہ میں تیرے حقوق پورے کروں گا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو یہ اس کے حقوق ادا کرے یا پھر یہ اسے آزاد کر دے، تیسرا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اگر یہ دو کام نہیں کرتا تو یہ بیت اللہ کے ساتھ بھی لٹک جائے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ اب یہاں غور کریں، یہاں بیوی کو تنگ کرنے کا، پریشان کا خاوند کے پاس جواز موجود ہے کہ وہ بد چلن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حقوق پورے کرنے کی شریعت نے تلقین کی ہے۔ اگر عورت نیک ہو، خاوند کی فرما بردار ہو اور فرائض کو انجام دینے والی ہو، اس کے انسان حقوق پورے نہ کرے تو آپ خود فیصلہ کریں تو اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ اور دوسرا وہ انسان جو صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ لوگوں کو قرض دیتا ہے، لیکن وہ اس قرض پر نہ کسی بندے کو شہادتی بناتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بناتا ہے۔ اگر انسان اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے، کسی بندے کو گواہ نہیں بنانا چاہتا، تو اسے اللہ کی ذات کو ضرور گواہ بنانا چاہیے۔ اور تیسرا وہ انسان جس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے، جو کسی یتیم کا متولی بن گیا، اس کی پرورش اس نے اپنے ذمے لے لی، تو پھر بلا وجہ اس کی پرورش سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس کی تربیت وہ اچھی نہیں کرتا یا اس کے مال میں خیانت کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو دعا کرنے سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ہم میں وہ اعمال تو نہیں پائے جاتے جن اعمال کی بنا پر اللہ کی ذات نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے تیری دعا کو قبول نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم بڑے ہی خطا کار، سیاہ کار، گنہگار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی جائز ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ تیری مخلوق پریشان حال ہے، اس کے احوال پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنی مخلوق کے احوال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں بچیاں دی ہیں نیک بچے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح جو اولاد کی معاملات میں پریشان حال ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی کوتاہی کا، کمزوری کا احساس ہے، جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے ہم اس طرح اس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ان کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ اگر زندہ رکھیں
تو اسلام پہ زندہ رکھ۔ یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان پہ موت آئے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں تیرے بندے موجود ہیں انہیں رزق حلال سے مالا مال فرما۔ یا اللہ رزق حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رزق حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔